لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے پائل کے تعلق سے سوال کیا ہے کہ پائل میں اگر گھنگرو لگے ہوں تو گھنگرو والے پائل پہننا کیسا ہے؟ گھنگرو والے جو پائل ہوتے ہیں اس کو پہننا کیسا ہے؟ گھنگرو والی پائل پہننے کی شرعاً اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ اس جواب کو سنیے۔ عورت کے لیے سونے چاندی کا ہر قسم کا زیور، یوں ہی پازیب بھی پہننا جائز ہے۔ سونے چاندی کے سارے قسم کے زیور، سونے چاندی کے علاوہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، سونے چاندی کے کسی بھی طرح کا جو زیور ہے وہ پہننا جائز ہے، یوں ہی پازیب بھی جائز ہے۔ مگر پازیب میں اگر گھنگرو لگے ہوں تو پھر گھنگرو والا جو پائل ہے وہ نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ چلنے پھرنے میں زیور کی جھنکار غیر محرم تک پہنچتی ہے۔ جب آپ پائل جو ہیں وہ اگر آپ گھنگرو والی پہنے ہیں تو آپ اس کو پہن کے جب چلیں گی تو اس کی جو جھنکار ہے، ان کی جو آواز ہے وہ غیر محرم تک پہنچتی ہے، جو فتنے کا سبب ہے۔ اس لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ جیسا کہ صراط الجنان فی تفسیر القرآن میں وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ قرآن کی آیت ہے کہ اس کی تفسیر میں ہے کہ اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں۔ عورتوں کو منع کی گئی اس بات سے، قرآن پاک نے منع کیا کہ عورتیں پیر میں اپنے زمین پر اپنے پیر کو زور سے نہ ماریں۔ کیوں زور سے نہ ماریں؟ کہ پیر کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ جب بنا کچھ زیور کے صرف پیر کو زمین پر زور سے مارنے سے عورتوں کو منع کر دیا گیا، تو آپ کوئی پائل ہی پہن لے اور اس کی آواز پھر پھیلتی چلے جائے چلنے میں، اس کی اجازت کہاں دی جا سکتی ہے؟ تو گھنگرو والے پائل کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں، یعنی عورتیں چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ اس لیے چاہیے کہ عورتیں بجنے والے جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں۔ جس قوم کی عورتیں بجنے والے گھنگرو کے والے پائل یا بجنے والا کوئی زیور پہنتی ہیں تو اس قوم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی اللہ تعالیٰ کی غضب لازم کرنے والی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے۔ یہ تفسیر احمدی سورہ نور کی تفسیر میں اور خزائن العرفان کے اندر بھی سورہ نور کی تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ گھنگرو کے ساتھ شیطان بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ایک حدیث پاک سنیں، حضرت ابو داؤد نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی۔ ہمارے یہاں کی لونڈی حضرت زبیر کی لڑکی کو، کسی کی لونڈی حضرت زبیر کی لڑکی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائی، اور اس کے پاؤں میں گھنگرو تھے، اس کے جو پاؤں میں گھنگرو تھے، تو حضرت عمر نے انہیں کاٹ دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ جی ہاں، گھنگرو پہن کر کوئی لڑکی آئی حضرت عمر کے پاس تو حضرت عمر نے ان کی گھنگرو کاٹ دیے، اور کاٹ بھی دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ ہر گھنگرو کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لڑکی آئی جس کے پاؤں میں گھنگرو بج رہے تھے، فرمایا کہ اسے میرے پاس نہ لانا جب تک کہ اس کی گھنگرو کاٹ نہ دینا۔ سیدہ عائشہ نے بھی منع فرمایا کہ اس کو میرے پاس نہیں لانا جب تک کہ اس کی گھنگرو کاٹ کر بنا گھنگرو کا زیور ان کے پیر میں نہ رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس گھر میں چرس یعنی گھنٹی یا گھنگرو ہوتے ہیں اس میں فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں گھنگرو والے پائل ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ یہ حدیث پاک ہے، ابو داؤد کی کتاب الخاتم باب جا فی الجلاجل کی حدیث پاک ہے۔ غور کیجئے کہ ان احادیث پاک سے یہ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا کہ گھنگرو والے جو زیور ہیں اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔